آج کی ہماری جو پہلی کلاس ہے یہ تعارفی قسم کی ہوگی. سب سے پہلے نماز کی کچھ اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نماز کی اہمیت کسی مسلمان سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہونا ہے. اس نماز کے بہت سارے فائدے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہم سنتے رہتے ہیں. نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کہیں ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی معاملہ درپیش آتا، پریشانی ہوتی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنا شروع کر دیتے. اسی نماز کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ اے میرے محبوب آپ سجدہ کیجئے، نماز پڑھیے اور میرے قریب ہو جائیے. یہی وہ نماز ہے جسے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فائدے، یعنی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا، نماز کے ذریعے سے گناہوں سے بچاؤ ہونا، نماز کے ذریعے سے بندے کو سکون ملنا، پریشانی کا دور ہونا، یہ ساری باتیں صرف لکھنے پڑھنے کی حد تک ہی ہیں، یا ہم عملی طور پر نمازیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا انہیں یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے ہمارے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہا سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی ہے. ہماری تو پریشانی نماز سے دور نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے ہمیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہوا تھا. نماز کے بارے میں جو بتایا گیا ہے کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے، تو ہماری نماز تو ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، تو ان کی نماز نے انہیں گناہوں سے کیوں نہیں روکا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا سب سے پہلا ہم نے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری نماز اتنی پاورفل کیوں نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوں. تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہماری نماز وہ نماز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تھی. نماز میں بنیادی طور پر ارکان کے اندر اعتدال، یعنی رکوع اور سجدہ جو ہوتا ہے، اس میں اطمینان بہت ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کو ناکافی قرار دیا ہے. فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل، اس شخص کی نماز کفایت ہی نہیں کرتی کہ جو رکوع اور سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا. یعنی قیام سے جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو کمر سیدھی کیے بغیر ہی، رکوع میں پورا جائے بغیر ہی سیدھا کھڑے ہو جاتا ہے. ابھی سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوتا قومے میں، اور ڈائریکٹ رکوع سے ہی سجدے میں چلا جاتا ہے. یعنی سجدے کے اوپر سجدہ اور رکوع سے قومے میں اٹھنا، اتنی جلدی اور تیزی ہے اس کے اندر کہ اطمینان نہیں ہے. تین باتیں ہم عرض کر رہے ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ نماز کے ارکان میں اعتدال نہیں ہے. دوسری بات، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا ہے، اپنی توجہ کو ہٹانا ہے نماز سے. اور تیسری بات ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع ہمارا نہیں ہے، نماز میں توجہ اور دھیان نہیں ہے. ان تین بڑی بڑی وجوہات کی بنا پر نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن پاتی، نماز ہمارے لیے قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن پاتی، نماز ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ نہیں بن پاتی. تو یہ خشوع اور خضوع، یعنی ایسی نماز کہ جو حضور قلب کے ساتھ ادا کی جائے، دل سے ادا کی جائے. ہم جب نماز میں کھڑے ہوں تو صرف جسمانی طور پر ہی ہم جائے نماز پر نہ ہوں، بلکہ دنیا جہان سے کٹ آف ہو جائیں ہم، اور صرف اللہ کے ساتھ ہم لو لگا لیں. ایسی نماز کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جب انہوں نے پوچھا آپ سے کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہمیں کیفیت
نماز میں بھی اور ہر عبادت میں پیدا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہماری عبادت میں جب پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ سارے فائدے جو نماز کے ہم نے ذکر کیے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور ہمیں حاصل ہوں گے. تو اس کے لیے یہ ایک کوشش ہے، جو یہ نماز کا یہ جو کورس ہم جس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ ایک کوشش ہے اسی سلسلے میں کہ ہماری نماز ویسی ہو جائے کہ ہم اپنی نماز میں وہ توجہ اور وہ دھیان پیدا کر سکیں جو شریعت کو مطلوب ہے. دیکھیں، اگر ہمیں نماز کا ترجمہ اور نماز کا مفہوم نہیں آتا تو بہت مشکل ہے نماز میں اپنی توجہ کو، اپنے دھیان کو مرکوز رکھنا. بہت مشکل ہے. ہم رکھ ہی نہیں سکتے اپنی توجہ کو نماز میں اگر ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ایک نماز یاد کی تھی، الفاظ ہم نے رٹے تھے، ہم آ کر کھڑے ہوتے ہیں جائے نماز پر، اللہ اکبر کہتے ہیں اور وہ رٹے رٹائے الفاظ ہم ادا کر دیتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، منہ سے الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب شراب کو حرام کرنے کے مختلف مراحل کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کے لیے سٹیپ جو ہے نا وہ لیے گئے تھے. تو سب سے پہلا سٹیپ شراب کی حرمت کے بارے میں یہ تھا کہ فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، لوگوں تم نے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے. جب تم نے نشہ کیا ہو تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یعنی جب تم نے نشہ کیا ہوگا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو اس لیے جب نشہ تم نے کیا ہو تو پھر تم نے نماز نہیں پڑھنی ہے. آپ غور فرمائیے کہ جس بندے کو نماز کا مفہوم نہیں آتا اس کا بھی تو یہی حال ہے. اسے بھی تو نہیں پتا، نشہ جس شخص نے نشہ کیا ہوا ہے اس شخص کی طرح اسے بھی کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. بس الفاظ اس نے یاد تو کیے ہوئے ہیں بچپن سے اور وہ ان کو نماز میں ادا کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے اس نشہ کرنے والے شخص کی طرح کہ جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے نشے کی وجہ سے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ اس کے جی میں یعنی منہ میں جو بات آتی ہے وہ منہ سے کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جس شخص کو نماز کا مفہوم نہیں آتا اس کی بھی یہی حالت ہے. اس نے الفاظ رٹے ہوئے ہیں، وہ نماز میں کھڑا ہو کر وہ الفاظ دہرا تو دیتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا رہا ہے. تو اس لیے نماز کا ترجمہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے، اس کا مفہوم جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم اپنے رب سے کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ نماز جو ہے اپنے رب سے باتیں کرنے کا ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اپنے دکھ درد اپنے رب سے شیئر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کب ہوگا سب کچھ؟ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں، اسلام نے ہماری نماز کو ایسا بنانے کے لیے کہ ہماری نماز میں توجہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت ساری تعلیمات دی ہیں تاکہ ہماری نماز میں جو توجہ ہے وہ ادھر ادھر نہ بھٹکنے پائے. اس کے حوالے سے شریعت نے ہمیں کئی چیزیں جو ہیں وہ بتائی ہیں. ان کو ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بنیادی بات آپ سے ذکر کر دوں. یاد رکھیے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ ہر نمازی کو ایک جتنا ثواب اور اجر ملتا ہے. ایسا نہیں ہے. نمازی کے نمبر لگتے ہیں، ہر نمازی کے مختلف نمبر ہوتے ہیں، گریڈ ملتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے اس کی نماز کے مطابق. جو باتیں ہم نے ابتدا میں 3 باتیں ذکر کی ہیں کہ اس کی نماز میں اعتدال کتنا ہے، اس کی توجہ نماز میں کتنی ہے، وہ ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا. یہ ساری باتیں جتنی زیادہ اچھی ہوں گی اتنا زیادہ اجر ملے گا اور جتنی کم ہوں گی اتنے ثواب میں کمی آتی جائے گی. سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے
تو اسے اس کی نماز کا 10واں حصہ ملتا ہے، یعنی 10 میں سے 9 نمبر اس کے کٹ جاتے ہیں اور صرف 10واں حصہ اس کو ملتا ہے. کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، تیسرا، دوسرا، اور فرمایا کسی کو آدھا حصہ اجر و ثواب کا اس کے حصے میں آتا ہے. اس حدیث کے اوپر امام ابو داود رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی نقصان الصلاۃ، اس بات کا بیان کہ نماز کے اجر اور ثواب میں کمی ہوتی ہے. تو دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سوچا کریں کہ ہم نے وقت تو نکالنا ہے نماز کے لیے، ہم نے یعنی اپنی ساری مصروفیات جو بھی ہماری ہیں ان کو چھوڑنا ہے، ہم نے وضو کرنا ہے، مسجد میں جانا ہے نماز کے لیے، یا خواتین ہیں انہوں نے ظاہر تیاری کرنی ہے، نماز کے لیے وقت باقاعدہ نکالنا ہے. لیکن اگر نماز بھی ہم پڑھیں اور وقت بھی لگائیں لیکن پھر بھی ہمارے پورے نمبر ہمیں نہ ملے نماز کے، جو ثواب ہمیں ملنا چاہیے مکمل وہ نہ ملے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے نمبر مائنس نہ ہوں، ہمیں نماز میں پورے نمبر ملیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، نماز کو بڑے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے، بڑے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمیں نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ساری نماز میں ہمیں اپنی نگاہیں جو ہیں سامنے سجدے والی جگہ پر جہاں ہم نے سجدہ کرنا ہے وہاں پر اپنی نظروں کو ٹکا کر رکھنا ہے. البتہ جب ہم تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہماری نگاہ جو ہے وہ شہادت والی انگلی کی طرف ہونی چاہیے. یہ وہی انگلی ہے شہادت والی کہ جس کو ہم تشہد میں حرکت دیتے ہیں نا، اس کو دیکھنا ہے. مطلب یہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو وہاں پر رکھنا ہے، توجہ نہیں وہاں رکھنی، دھیان نہیں وہاں پر دینا. دھیان ہم نے کہاں رکھنا ہے، ان الفاظ کی طرف جو ہم ادا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں، میں آگے چلنے سے پہلے ایسی نماز کہ جو انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، یعنی ایسی نماز جس میں اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکتی ہے، بڑی کوشش کر کے وہ اپنی توجہ ساری کی ساری نماز کی طرف مرکوز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، کنسنٹریشن اس کی ساری نماز کے ان الفاظ کی طرف ہوتی ہے جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس حوالے سے ایک حدیث سن لیجئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یتوضأ، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، اور اچھے طریقے سے مکمل وضو کرتا ہے، سارے اعضاء کو ٹھیک طریقے سے دھوتا ہے، جو فرائض اور سنن ہیں وضو کی وہ ادا کرتا ہے. ثم یقوم فی صلاتہ، پھر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. فیعلم ما یقول، اسے علم ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد کیجئے جو پیچھے ہم نے ذکر کی ہے کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ کہ تمہیں علم ہی نہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو وہی بات یہاں فرمائی کہ اسے پتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی نشئی کی طرح نہیں ہے کہ وہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا رہا ہے. اس کی کھڑا وہ نماز میں ہے، ادا وہ زبان سے الفاظ کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اسے علم ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے. اسے ان الفاظ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترجمہ بھی آتا ہے اور اسے مفہوم بھی پتا ہے کہ وہ کیا اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے. جو بندہ یہ دو کام کرے گا، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے گا اور توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے گا، اسے پتا ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دو کام جب وہ کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا اِلَّنْ فَتَلَ وَهُوَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے. اللہ اکبر. یہ فضیلت ہے ایسی نماز کی کہ جو مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ جسے علم ہے کہ وہ اپنی نماز میں کیا رہا ہے، اسے نماز کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہے. تو اس سے ہمیں
اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگانا آسان ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی نماز کا ترجمہ اور مفہوم معلوم ہونا کتنا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ ہم کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور ہم توجہ اپنی ساری کی ساری نماز میں مرکوز رکھیں گے، تو نماز کی فضیلت، ایسی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کر گناہوں سے ایسے پاک صاف بنا دے گا جیسے ہم دنیا میں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کو کہ جن کو ملحوظ رکھنا اسلام نے ہمیں سکھایا ہے نماز میں توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ہر اس کام سے ہمیں منع فرمایا ہے جو نماز میں ہماری توجہ کو ہٹانے کا ذریعہ بن سکتا ہو۔ مثال کے طور پر بات یہ ہے کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو نماز نہیں پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سے کھانا تیار ہوگا، دسترخوان پر لگا دیا گیا ہوگا، اگر ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو ہماری نماز میں دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف جاتا رہے گا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلام نے کتنی اہمیت ہمیں بتائی ہے نماز کو توجہ کے ساتھ ادا کرنے کی، کہ فرمایا کہ اگر کھانا حاضر ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں نماز پڑھو۔ چاہے جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے کھانا پھر نماز۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نمازی کی توجہ شریعت کو کتنی زیادہ مطلوب ہے، کہ اس لیے منع فرما دیا کھانا حاضر ہونے کی موجودگی میں نماز پڑھنے سے کہ کہیں نمازی کی توجہ کھانے کی طرف نہ چلی جائے۔ تو یہ وہ تدابیر ہیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں نماز کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اسی طرح نماز میں اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز موجود نہ ہو جو ہماری توجہ کو ہٹانے کا ذریعہ بن سکتی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر اپنے تشریف لائے، اپنے حجرے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، تو آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جیسے آپ کا معمول تھا، گھر میں آپ نوافل ادا کرتے تھے۔ تو ہوا یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو کسی نے ایک پردہ تحفے میں دیا تھا، تو انہوں نے اپنے حجرے میں وہ پردہ لٹکا دیا تھا، نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں ان نقش و نگار کی وجہ سے توجہ جو ہے وہ ہٹ گئی نماز سے اور ان نقش و نگار کی طرف ہو گئی۔ تو جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو، اس نے تو میری نماز کی توجہ جو ہے وہ ہٹا دی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر پردے کے نقش و نگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل ڈال سکتے ہیں، نقش و نگار پردے کے، تو ہم تو کہاں ہماری نماز اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ تو اگر وہ نقش و نگار پردے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں تو ہمارے لیے تو پھر بہت زیادہ یہ مسئلے کا سبب جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جائے نماز سادہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب بیل بوٹے والے جائے نماز ہوتے ہیں تو ہم جائے نماز میں وہ پھول بوٹے جو ہے نا وہ دیکھتے رہتے ہیں، ساری توجہ ہماری ادھر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سامنے خاص طور پر مساجد والوں کو چاہیے کہ جو سامنے والی قبلے والی دیوار ہوتی ہے نا وہاں پر کوئی اشتہار، کوئی فلیکس، کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھ کر لگائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ نمازی پھر وہ تحریریں جو ہے وہ نماز کے دوران ہی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ سامنے کوئی کتابوں کا شوکیس ریک وغیرہ نہ ہو، اس میں کتابیں پڑھی ہوں، مطلب نماز میں ایسی کوئی بھی چیز سامنے نمازی کے نہ ہو کہ جس سے اس کی توجہ ہٹ سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں یہ سبق دیا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ نماز میں ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، اوپر بھی نہیں دیکھنا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھنا نماز میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جو بندہ
اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ اس کی بینائی ہی سلب نہ کر لے، اس کو کہیں اللہ تعالیٰ نابینا ہی نہ بنا دے، تو ہم نے نماز میں ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا اور اوپر آسمان کی طرف بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ جیسے ابھی عرض کیا ہے کہ سجدے والی جگہ پر اور تشہد میں شہادت کی جو انگلی ہے اس کی طرف اپنی نگاہ جو ہے وہ ٹکا کر رکھنی ہے نماز میں توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں نیند آئی ہو، اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم، جب تم میں سے کسی بندے کو نیند آئی ہو، نیند کا غلبہ ہو اس پر، تو اس کو پہلے سو جانا چاہیے، اپنی نیند پوری کرنی چاہیے، پھر اٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور علت آپ نے یہی بیان فرمائی، وجہ یہی بیان فرمائی کہ اگر وہ نیند کی حالت میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں نیند میں اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے وہ کہیں اپنے خلاف بد دعائی نہ کر لے، یعنی نیند میں ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس بات کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ اگر نیند کا غلبہ ہو تو پہلے آرام کر کے اپنی نیند ختم کر کے پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم رات کو دیر تک جاگتے رہیں اور فجر کے لیے نہ اٹھیں اور بہانہ یہ والی حدیث ہم سنا دیں کہ ہماری تو نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے ہم فجر میں نہیں اٹھ رہے، یہ تو غلط یعنی اس حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بلا وجہ جاگنے کو، گفتگو کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ تو نیند کا غلبہ ہو، کسی وجہ سے انسان کو کبھی مجبوری بن سکتی ہے، نماز کے وقت میں اس کو نیند آ جاتی ہے، تو یہ بھی شریعت کا آپ دیکھیں کیسا زبردست حکم ہے کہ وہ ایسے مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس پر نیند کا غلبہ ہو، تاکہ نماز میں وہ اس چیز سے محروم ہی نہ رہ جائے کہ نماز میں وہ اپنی توجہ جو ہے وہ برقرار رکھ سکے۔ اسی طرح پانچواں کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اگر ہماری توجہ ان سارے کاموں کو اختیار کرنے کے باوجود، جو ابھی ہم نے 4 کام بتائے ہیں، ہم ان سب باتوں کا خیال رکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری توجہ نماز میں برقرار نہیں رہتی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کی تھی کہ اللہ کے رسول میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے نماز سے، خیالات آتے ہیں ادھر ادھر کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا تو وہ آ جاتا ہے اور تمہیں تمہاری بھولی ہوئی باتیں جو ہے نا وہ یاد کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں بعض اوقات ایک بات جو ہے وہ بالکل بھولی ہوئی ہوتی ہے، یاد ہی نہیں آ رہی ہوتی، ہم اپنے دماغ پر بڑا زور ڈالتے ہیں لیکن وہ بات ہمیں یاد نہیں آتی، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں وہ بات یاد آ جاتی ہے۔ تو وہ کہاں سے یاد آتی ہے؟ وہ شیطان ہمیں یاد کرواتا ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کو جس نے آپ سے یہ سوال کیا تھا فرمایا کہ جب یہ معاملہ تمہارے ساتھ بنے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اور بائیں طرف جو ہے وہ 3 بار تھتکار دینا ہے، یعنی تھو تھو تھو، جس کو تھو کرنا کہتے ہیں نا، تھتکارنا، جس میں ہلکا سا تھوک بھی ہوتا ہے، یعنی پھونک نہیں مارنی بلکہ تھتکارنا ہے۔ تو وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کام کیا، یعنی میری نماز سے جب توجہ ہٹنے لگتی تھی تو میں یہ کام کرتا تھا، اعوذ باللہ پڑھتا تھا اور بائیں طرف تھتکارتا تھا، تو پھر شیطان نے مجھے اس طرح سے تنگ کرنا چھوڑ دیا تھا اور میری نماز میں توجہ جو ہے ہٹانے میں وہ شیطان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا جب میں تعوذ پڑھ لیتا تھا اور بائیں طرف تھتکارتا تھا۔ تو ہمیں اس پر بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ اگر باقی پہلے والے 4 کام کرنے کے باوجود ہماری نماز میں توجہ ہٹ رہی ہو تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو ہماری توجہ نماز سے ہٹانا چاہ رہا ہے۔ 6واں کام ہم نے یہ کرنا ہے نماز میں اپنی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی تھی اور انہیں وصیت فرمائی تھی کہ تم نے نماز کے بعد یہ دعا کبھی چھوڑنی نہیں ہے، ہمیشہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ دعا آتی بھی ہوگی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ، اے میرے رب، تو میری مدد فرما، کس بات پر؟ کہ میں تیرا ذکر کروں
تیرا شکر کروں، اس لیے کہ بندہ بڑا کمزور ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے نہ اللہ کا شکر کر سکتا ہے۔ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور یا اللہ تو میری مدد فرما اپنی خوبصورت عبادت کرنے پر۔ حسن عبادت یہ کیا ہے؟ عبادت کا حسن کیا ہے؟ یہی کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ خوبصورتی ہے نماز کی، یعنی خشوع اور خضوع، نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنا اور توجہ اور دھیان کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ان الفاظ پر غور کرنا جو ہم نماز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں، یہ عبادت کا حسن ہے، نماز کا حسن ہے۔ تو یہ ہم نے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی خوبصورت عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے۔